گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا تھا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جسے پیش آنا ہے، یعنی قیامت جب قائم ہوگی، قیامت کا واقعہ جب پیش ہوگا۔ فرمایا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ پڑے گا اس دن، اور اس دن بالکل بودا پڑ جائے گا۔ والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور اس دن تمہارے پروردگار کے عرش کو 8 فرشتے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس کے لیے 8 فرشتے مقرر ہوئے ہوں گے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تمہاری پیشی اس طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی بھی چھپی ہوئی چیز باقی نہیں رہے گی، کوئی چھپ کر نہیں رہے گی، ہر چیز ظاہر ہو کر رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ دوسرے لوگوں کو دکھا کر کہے گا کہ لوگو لو یہ میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ آج میں نے اپنے حساب کا سامنا کر لیا اور مجھے میرا حساب دائیں ہاتھ میں دیا گیا، لو دیکھ لو اور پڑھ لو۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور وہ من پسند عیش میں ہوگا اس دن، جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ عیش و عشرت میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں ہوگا۔ قطوفها دانیہ، جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلو واشربو، اور کہا جائے گا اس سے کہ کھاؤ پیو، ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے نامہ اعمال میں، آج اس کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے کوئی خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ میری موت ہی پر میرا کام تمام کیا جاتا، میرا کام تمام ہو جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا۔ خذوہ فغلوہ، پھر حکم ہوگا کہ ایسے شخص کو پکڑو اور اس کے گلے میں توق ڈال دو۔ ثم الجحیم صلو، پھر اسے کھینچ کر کے، پھر اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے ایسی زنجیر میں پرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ شخص ہے نہ خدائے بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، ولا يحض على طعام المسکین، نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیا کرتا تھا۔ فلیس له اليوم هاهنا حمیم، لہذا آج یہاں نہ اس کا کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز میسر ہے سوائے غسلین کے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ غسلین ویسے اصل میں اس پانی کو کہتے ہیں جو زخموں کے ساتھ یا زخموں میں مرہم پٹی کرتے وقت جو گرتا ہے، اس میں پیپ بھی شامل ہے، اس میں خون بھی شامل ہے، اس کو کہتے ہیں غسلین، یعنی غسل کیا ہوا پانی یا دھویا ہوا پانی اور زخموں کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو گناہگار ہے، جو جہنمی ہے، اس کو غسلین خوراک کے طور پر دیا جائے گا، پینے کے لیے نہیں، یہاں پر کھانے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوگی الا مگر من غسلین، غسلین میں سے ان کو دیا جائے گا۔ تو اصل میں یہ اس پانی کو کہتے ہیں جو گرتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی خاص خوراک ہوگا جہنمیوں کا،
غذا ہوگا اور ان کے کھانے کے طور پر ان کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس دن کیا حال ہوگا جس کو غسلین کھانے کے لیے دیا جائے گا اور پیپ پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، اس کا کیا حال ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنا کر زندگی گزارنی چاہیے۔ جب ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ جو پیچھے جو جنتیوں کا ذکر آیا ہے، فی جنت عالیہ، جنت میں ہوگا، عیش و عشرت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، اور اس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، خوش و خرم اپنے گھر والوں کو، لوگوں کو دکھائے گا کہ لو آج میرا نام اعمال پڑھ لو، تو اللہ تبارک و تعالی وہ مقام انشاءاللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک رکوع بھی مکمل ہو گیا اور کل آخری رکوع ہے سورۃ الحاقہ کی، انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔